معزز سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں دیار اردو چینل پر پروفیسر ڈاکٹر اشتیاق احمد کی کتاب پنجاب کا بٹوارہ 1947، ایک المیہ ہزار داستانیں۔ اگر آپ دیار اردو چینل پر نیو ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے اور بیل آئیکن کو لازمی پریس کیجیے تاکہ آئندہ آنے والی تمام نئی اقساط آپ کو بر وقت موصول ہوتی رہیں۔ کمنٹ سیکشن میں ہمیں اپنی قیمتی کمنٹ سے ضرور آگاہ کریں کہ آپ دنیا میں موجود کس کنٹری اور کس سٹی سے ہماری آڈیو سن رہے ہیں۔ باب نمبر 13، پنجاب کا بٹوارہ، 1 جولائی تا 14 اگست 1947۔ سب ہیڈنگ یوراج کرشن۔ اگست کے اوائل میں کئی ہندو اور سکھ مشرقی پنجاب کی طرف روانہ ہو گئے۔ شاید کسی کے ذہن میں یہ نہیں تھا کہ وہ مستقل طور پر منتقل ہو رہے تھے۔ یہ بات مد نظر رہے کہ جناح سمیت تمام سیاسی جماعتوں کے رہنماؤں نے اقلیتوں کو یقین دلایا تھا کہ وہ اپنے گھروں سے نقل مکانی نہ کریں، لیکن چونکہ انتظامی مشینری کو منطقی بنیادوں پر تقسیم کر دیا گیا تھا، اس لیے وہ متحدہ ریاست کے امکانات کے پابند نہیں رہے تھے۔ چنانچہ سرکاری حکام اور ملازمین کھلے عام اپنے ہم مذہب افراد کی حمایت کر رہے تھے۔ لاہور کے سکھوں اور ہندوؤں نے محسوس کیا کہ لاہور میں مسلم کمیونٹی کے جرائم کے خلاف انہیں کوئی تحفظ نہیں رہا۔ چونکہ میں نے بھارت جانے کا فیصلہ کیا تھا، اس لیے مجھے 14 اگست کو جلندھر پہنچ کر اپنا چارج سنبھالنا تھا۔ ابھی تک ریڈ کلف ایوارڈ کا اعلان نہیں کیا گیا تھا، لیکن مشرقی اور مغربی پنجاب کے درمیان منطقی حد بندی طے پا چکی تھی۔ ہم میں سے اکثر جانتے تھے کہ مسلم اکثریت والے کون سے علاقے ہیں اور کن علاقوں میں ہندوؤں اور سکھوں کی اکثریت زیادہ تھی۔ یہ محسوس کیا گیا کہ لاہور پاکستان کو اور جلندھر بھارت کو ملے گا۔ امرتسر بھی بھارت میں شامل ہونے والا تھا۔ غیر مسلم بالخصوص سکھوں کو یہ امید تھی کہ دیگر عوامل کی بنیاد پر لاہور انہیں ملے گا۔ 13 اگست کو میں کرفیو شروع ہونے سے تھوڑی دیر پہلے شام 6 بجے لاہور ریلوے اسٹیشن پر پہنچا تاکہ جلندھر کے لیے ٹرین پکڑ سکوں۔ ان دنوں شام 6 بجے کرفیو لگ جاتا تھا۔ ہماری ٹرین رات 8:30 بجے روانہ ہوئی تھی۔ میرے ساتھ جنوبی ہندوستان سے تعلق رکھنے والا عیسائی افسر بھی تھا۔ بڑا افسر ہونے کی وجہ سے اسے ٹرین میں الگ سیلون ملا تھا اور وہ چاہتا تھا کہ میں اس کے ساتھ سفر کروں۔ تاہم ٹرین کچھ لیٹ ہو گئی۔ 1 گھنٹے بعد 9:30 بجے اس کا سیلون آیا، البتہ جو ٹرین ہمیں لے کر جانی تھی وہ تاحال نہیں پہنچی تھی۔ میرا چپڑاسی جو ریٹائر فوجی تھا بھی میرے ساتھ تھا۔ اس نے کہا کہ ہم سیلون میں نہ بیٹھیں کیونکہ اکیلے بیٹھنا خطرناک ہوگا۔ چنانچہ وہ بوگی دوبارہ واپس بھیج دی گئی کیونکہ ہم اس میں سفر کرنے کے خواہاں نہیں تھے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس فیصلے نے ہمیں بچا لیا۔ 14 اگست سے پہلے لاہور اسٹیشن کے پلیٹ فارم پر کوئی قتل نہیں ہوا تھا، بلکہ ارد گرد کے یارڈز میں قتل کے واقعات ہوئے تھے۔ مجھے یاد ہے کہ اس دوران امرتسر سے مسلمان مہاجرین کی ٹرین وہاں پہنچی۔ مسافروں میں سے اکثر خواتین تھیں۔ کئی عورتوں کی گود میں ان کے بچے تھے۔ میرا اندازہ تھا کہ راستے میں حملہ آوروں نے مردوں کو ہلاک کر دیا جبکہ عورتوں اور بچوں کی جان بخشی کر دی گئی۔ آج اس واقعے کو گزرے 52 سال ہو چکے ہیں اور اس عمر میں یادداشت مجھے دھوکہ دے سکتی ہے، لیکن مجھے دہشت زدہ خواتین کے چہرے اچھی طرح یاد ہیں۔ میں نے محسوس کیا کہ اس ٹرین کی آمد کے بعد لاہور سمیت مغربی پنجاب میں انتظامی کارروائیاں ہوں گی۔ بالآخر رات 11 گئے ٹرین روانہ ہوئی۔ 14 اگست کی صبح کو میں بحفاظت جلندھر پہنچ گیا۔ سب ہیڈنگ خشونت سنگھ۔ برصغیر کے ممتاز مصنف خشونت سنگھ نے تقسیم کی 50ویں سالگرہ پر لاہور میں آخری ایام کے نام سے ایک آرٹیکل لکھا ہے۔ انہوں نے لکھا کہ فسادات میں شدت وسط جون میں آئی۔ بلا شبہ اسکور میں مسلمانوں کو برتری حاصل تھی۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ امپائر بھی مسلمان تھے
پنجاب پولیس کی 80% تعداد مسلمانوں پر مشتمل تھی۔ ریاستی مشینری میں بھی مسلمانوں کا غلبہ تھا۔ یہ صورتحال پورے مغربی پنجاب میں نظر آتی تھی۔ ہندو اور سکھ مسلمانوں کی اکثریت والے علاقے سے لاہور منتقل ہو رہے تھے۔ لاہور میں بھی حالات ویسے ہی پائے گئے، چنانچہ یہ لوگ امرتسر اور مشرقی پنجاب کے دیگر شہروں کی طرف جانے لگے، جہاں ہندوؤں اور سکھوں کی تعداد مسلمانوں سے زیادہ تھی۔ 1947 کے جون کی وہ پہر میرے دماغ میں نقش ہو کر رہ گئی ہے۔ میں ہائی کورٹ سے واپس آیا تھا کہ میں نے شور و غوغا سنا۔ میں اپنے اپارٹمنٹ کی چھت پر چڑھ گیا۔ سورج قہر برسا رہا تھا۔ شہر کے وسط سے دھوئیں کا کثیف بادل اٹھتا دیکھا۔ مجھے اندازے لگانے کی ضرورت نہیں، شالمی کا سکھ محلہ شعلوں میں گھرا ہوا تھا۔ مسلمان گنڈوں نے غیر مسلموں کی مزاحمت کی کمر توڑ کر رکھ دی تھی۔ شالمی کے واقعے کے بعد سکھوں اور ہندوؤں کے ساتھ لڑائی لاہور کے دیگر علاقوں میں بھی پھیل گئی۔ ہم خاموش تماشائی بن کر مسلم لیگ کے کارکنوں کو ٹرکوں پر مارچ کرتے دیکھتے۔ یہ لوگ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ کے نعرے لگاتے تھے۔ شہر میں بپا شورش کا لارنس گارڈن، آج کا باغ جناح یا مشرقی لاہور کے آخر میں واقع نہر کے ارد گرد کے علاقوں پر کم ہی اثر ہوا۔ ہم اپنی کاروں پر دفاتر جاتے تھے، شام کو کاسموپولیٹن کلب یا جم خانہ میں ٹینس کھیلتے اور ڈنر پارٹیوں میں شرکت کرتے، جہاں اسکاچ کی بوتل 11 روپے میں ملتی تھی اور شراب دریائے راوی کے پانی کی طرح بہائی جاتی تھی۔ اشرافیہ کے علاقوں میں ہندو مسلم بھائی بھائی کے پرانے فلسفے پر عمل درآمد بدستور جاری رہا۔ خراب صورتحال میں تیزی آ گئی۔ ہندوؤں اور سکھوں نے جائیدادیں بیچ کر مشرقی پنجاب کی طرف کھسکنا شروع کر دیا تھا۔ ایک دن میں نے اپنے ہمسائے کی دیوار پر اردو میں نمایاں الفاظ پینٹ ہوتے دیکھے، یہ پارسی کا مکان ہے۔ دوسری طرف بھی سفید الفاظ میں ایک بڑی پینٹنگ تھی۔ اس طرح ہندوؤں اور سکھوں کے مکانات پر نشان لگا دیا گیا۔ ہماری رہائش مزنگ سے تھوڑے ہی فاصلے پر تھی، جو مسلمان گنڈوں کا گڑھ تھا۔ جولائی 1947 تک مشرقی پنجاب میں مسلمانوں کے خلاف تشدد کے واقعات کی داستانیں لاہور پہنچنا شروع ہو گئیں، اور بڑی تعداد میں لوگ نقل مکانی کر کے بھی مغربی پنجاب کی طرف آئے۔ اس سے مسلمانوں میں مزید اشتعال پھیل گیا۔ آزادی سے ایک ہفتہ قبل CID پنجاب کے انگریز سربراہ کرس ایورٹ نے مجھے مشورہ دیا کہ میں لاہور سے چلا جاؤں۔ 6 بلوچ کانسٹیبلوں کی نگرانی میں اور میری بیوی کالکا جانے والی ٹرین کے لیے روانہ ہو گئے۔ ہماری منزل کاسولی تھی، جہاں ہمارے بچے پہلے ہی اپنے ننیال بھیجے جا چکے تھے۔ سب ہیڈنگ چودھری محمد سعید۔ مسلمانوں کے حوصلے 10 اگست تک بلند رہے اور کہیں بھی کمزوری کے آثار نظر نہیں آئے۔ اگرچہ لارڈ ماؤنٹ بیٹن کی طرف سے پنجاب کی منطقی تقسیم کے لیے آئینی ترامیم کے اعلان کے بعد مسلمانوں کی جارحیت کی ہمت کم ہو گئی تھی، جس کے تحت امرتسر مشرقی پنجاب میں شامل ہونا تھا۔ 10 اگست کو سپرنٹنڈنٹ پولیس امرتسر مسٹر کول نے مسلمان کانسٹیبلوں کو طلب کیا۔ 10 اگست کو سپرنٹنڈنٹ پولیس امرتسر مسٹر کول نے مسلمان کانسٹیبلوں کو طلب کیا تاکہ ان سے رائے معلوم کی جا سکے کہ وہ مشرقی پنجاب میں خدمات انجام دینا چاہتے تھے یا مغربی پنجاب جانا چاہیں گے۔ حتیٰ کہ دیگر اضلاع سے طلب کی گئی ریزرو فورس کے اہلکاروں سے بھی ایسی ہی رائے پوچھی گئی۔ جن پولیس اہلکاروں نے مغربی پنجاب جانے کو ترجیح دی، انہیں اسلحہ جمع کرانے اور پولیس لائن میں رہنے کا حکم دیا گیا۔ کچھ اہلکاروں نے انکار کر دیا۔ مسلمان کانسٹیبلوں کی خالی اسامیوں پر نئے افراد کو بھرتی کر لیا گیا اور کہا جاتا ہے کہ وہ انڈین نیشنل آرمی کے رکن تھے۔ دراصل یہ لوگ راشٹریہ سیوک سنگھ اور پنتھک پارٹی کے رکن تھے۔ ان لوگوں نے شہر میں دہشت پھیلا دی اور پہلی ہی رات انہوں نے مسلمانوں پر بلا امتیاز فائرنگ کی
اور نہایت منظم انداز میں مسلمانوں کے علاقوں پر اپنی نگرانی میں حملے کرائے۔ نفری کی کمی کا بہانہ کر کے مسلمان علاقوں میں قائم پولیس چوکیاں بھی ختم کر دی گئیں۔ شہر میں تعینات فوجیوں نے بھی فسادیوں کے ساتھ سازش کی، حتیٰ کہ مسلمانوں کو دہشت زدہ کرنے کے لیے فوج کی جعلی وردیوں میں ملبوس اہلکار بھی استعمال کیے گئے۔ ان حالات میں مسلمانوں کے حوصلے مکمل طور پر ٹوٹ گئے۔ بدحواسی میں یہ لوگ مسلمان اکثریت والے علاقوں سے شریف پورہ کی طرف بھاگے یا ریلوے اسٹیشن کی طرف گئے۔ ان میں سے بڑی تعداد کو راستے میں ہی قتل کر دیا گیا۔ سب سے بڑی پناہ گاہ مشن ہاسپٹل فار ویمن مہان سنگھ گیٹ کی حدود میں میسر آئی۔ مس ایٹنگسن کی مہربان شخصیت کی وجہ سے 5000 افراد کو پناہ ملی اور پھر انہیں امرتسر کینٹ منتقل کر دیا گیا۔ 14 اگست کو امرتسر شہر کے مورچوں اور نواحی علاقوں سے مسلمان شریف پورہ کی طرف آ گئے۔ اسی طرح یہاں کی آبادی اچانک 1 لاکھ تک پہنچ گئی۔ دیہات سے آنے والوں نے بتایا کہ کس طرح سکھ ریاستوں کپورتھلا اور پٹیالہ کی سرکاری گاڑیوں کی مدد سے مسلمان خواتین کو اغوا کیا گیا۔ شریف پورہ میں ایسے 600 واقعات ہمارے علم میں آئے، حتیٰ کہ شہر میں بھی خواتین کے اغوا کے واقعات بھی ہوئے۔ مہان سنگھ گیٹ سے شریف پورہ آنے والی بعض خواتین کو بھی دن دہاڑے زبردستی اٹھا لیا گیا اور برج بھائی پھولا سنگھ منتقل کر دیا گیا۔ معاملہ ایس پی CID رائے بہادر بدری داس کے نوٹس میں 15 اگست کو لایا گیا، لیکن انہوں نے مسلمان لڑکیوں کو بچانے کے لیے کچھ نہ کیا۔ سب ہیڈنگ شیخ ارشد حبیب۔ ہمارا خاندان امرتسر کا ممتاز کاروباری خاندان تھا۔ پہلے سب مذاہب کے افراد پرامن انداز میں رہتے تھے اور چند شر پسندوں کو چھوڑ کر سب لوگ دوستانہ انداز اور باہمی تعاون کے ساتھ رہتے تھے۔ پنجاب کے دیگر حصوں کی طرح یہاں بھی مسلمان ہندوؤں اور سکھوں کی طرح معاشی طور پر اتنے مضبوط نہیں تھے۔ امرتسر میں 18 مکانات اور ہوزری کے 3 کارخانے ہماری ملکیت میں تھے۔ میرے والد کانگریس کے کٹر حامی تھے، لیکن مسلم لیگ کا یہ پروپیگنڈا کہ امرتسر پاکستان میں شامل ہوگا اتنا مؤثر تھا کہ میرے والد بھی یہ سمجھنے لگے کہ ایسا ہی ہوگا۔ مارچ کے آخر تک مسلم لیگ کے لیڈر روزانہ کی بنیاد پر لاہور سے امرتسر آتے جاتے۔ ان میں سے سردار شوکت حیات زیادہ تواتر سے آتے تھے۔ امرتسر کے مسلمانوں کو بتایا گیا کہ امرتسر کو پاکستان میں شامل کرانے کے لیے انہیں اپنا تاریخی کردار ادا کرنا ہوگا۔ عملی پہلو سے اس کا مطلب یہ تھا کہ مسلمانوں کے مضبوط گڑھ چوک فرید کے جرائم پیشہ عناصر اور لاہور کے مسلم لیگی لیڈروں کا پہلے سے ہی گٹھ جوڑ موجود تھا۔ مسلم لیگ کی قیادت نے غریب مسلمانوں کو یہ کہہ کر استعمال کیا کہ پاکستان بن گیا تو یہ لوگ ہندو لالوں اور سکھوں کی جائیدادوں کے مالک ہوں گے۔ مارچ میں تشدد شروع ہونے کے بعد پھر امرتسر میں کبھی امن نصیب نہ ہوا۔ تقریباً ہر روز چھرا کھونپنے کے واقعات رونما ہوتے۔ امرتسر کا ڈپٹی کمشنر اور پولیس سربراہ انگریز تھے۔ یہ کہنا بالکل غلط ہوگا کہ انہوں نے تشدد میں ہندوؤں کا ساتھ دیا۔ حقیقت یہ تھی کہ امرتسر پولیس کے بیشتر افسر اور اہلکار مسلمان تھے۔ جب تک انگریز افسر انچارج رہے، انہوں نے جرائم پیشہ عناصر کی بلا تفریق گوشمالی کی۔ پولیس بر وقت جرائم پیشہ لوگوں کو پکڑنے کے لیے مسلمان علاقوں کا گشت کرتی تھی۔ ہندو اور سکھ محلوں میں بھی ایسا ہی ہوتا تھا۔ ہم 10 اگست کو لاہور روانہ ہوئے، کیونکہ اس وقت تک امرتسر میں غیر مسلم انتظامی مشینری چارج سنبھال چکی تھی اور بلا شبہ اپنے ہم مذہب عناصر کی حمایت پر اتری ہوئی تھی۔ یہی وہ صورتحال تھی جس میں مسلمان خاندانوں نے ہجرت شروع کر دی۔ میرے والد پہلے ہمیں لاہور چھوڑ کر واپس چلے گئے اور آخرکار 22 اگست کو مستقل طور پر لاہور آ گئے۔ اس وقت تک مسلمانوں کا گاجر مولی کی طرح قتل عام شروع ہو چکا تھا۔
ہندوؤں اور سکھوں کے مسلح جتھے انہیں قتل کر رہے تھے۔ لاہور آتے ہوئے راستے میں ہم نے کئی بے گور و کفن لاشیں دیکھیں۔ یہ سب غیر ضروری تھا۔ پنجاب میں ماضی والا امن اور سکون دوبارہ کبھی نہ آ سکا۔ سب ہیڈنگ چودھری محمد صدیق۔ میری پیدائش اندرون امرتسر کی وڈی گلی ارائیاں دی میں ہوئی۔ محلے میں چھوٹی گلی ارائیاں دی بھی تھی۔ ہمارے ساتھ والی گلی تیواڑیاں مکمل طور پر ہندو خاندانوں کا مسکن تھی۔ ان دنوں گھروں کے دروازے کھلے رہتے اور ایک دوسرے پر مکمل اعتبار کیا جاتا تھا۔ تمام برادریوں کے بڑے اس بات پر نظر رکھتے تھے کہ کسی کو ہراساں کیا جائے نہ نقصان پہنچایا جائے۔ ہر کوئی خود کو محفوظ سمجھتا تھا۔ حتیٰ کہ امرتسر میں فسادات پھوٹ پڑے تو بھی ہمارے ہمسایوں نے ہم پر حملے نہ کیے۔ اسی طرح ہم نے بھی اس بات کو یقینی بنایا کہ جرائم پیشہ افراد ہمارے ہندو یا سکھ ہمسایوں کو گزند نہ پہنچائیں۔ زیادہ حالات بیرونی عناصر نے خراب کیے۔ یہ سب اجنبی لوگ تھے جو وہاں آ کر بم پھینکتے اور بھاگ جاتے تھے۔ 10 اگست کے بعد مسلمانوں کا امرتسر میں رہنا محال ہو گیا کیونکہ انتظامی کنٹرول ہندوؤں اور سکھوں کے ہاتھ میں آ گیا۔ مسلح جتھوں نے بھی امرتسر پر حملے شروع کر دیے تھے۔ ہم امرتسر سے 13 اگست کو روانہ ہوئے۔ میرے دادا میاں چنن دین وہیں رہ گئے اور اصرار کیا کہ پہلے میرے والد بچوں اور خواتین کو لاہور منتقل کریں اور پھر آ کر انہیں لے جائیں۔ ہم 300 افراد تھے۔ پھر میرے والد میاں عبدالغنی میرے دادا کو لینے واپس امرتسر گئے، لیکن افسوس کہ کسی نے میرے دادا کو قتل کر دیا تھا۔ اسی طرح آتے ہوئے ریلوے اسٹیشن پر میری خالہ مریم کو فائرنگ کر کے ہلاک کر دیا گیا۔ میں ان کا لاڈلا بھانجا تھا اور آج تک مجھے اپنے دادا اور خالہ یاد آتے ہیں۔ دونوں بہت نیک روحیں تھیں۔ ریلوے اسٹیشن پر فائرنگ کے واقعات میں ڈرامائی اضافہ ہو چکا تھا۔ یقیناً ہندو اور سکھ حملہ آور بھاگنے والے مسلمانوں کو نشانہ بنا رہے تھے۔ میں نے کئی افراد کی لاشیں زمین پر پڑی دیکھیں۔ اسٹیشن بے خانمہ افراد سے بھر چکا تھا۔ یہ انتہائی بدامنی کا منظر تھا۔ ٹرین میں اتنا رش تھا کہ ہمارا خاندان اکٹھے سفر نہ کر سکا اور ہمیں مختلف بوگیوں میں جانا پڑا۔ لاہور روانہ ہوئے تو خالصہ کالج کے قریب ہم نے کئی لاشیں پڑی دیکھیں۔ لاہور اسٹیشن پر بھی ویسی ہی بدامنی نظر آئی۔ پلیٹ فارموں اور اسٹیشن کے باہر بھی جگہ جگہ لاشیں پڑی تھیں۔ سڑک پار کرنے کے لیے ہمیں لاشوں کے اوپر سے گزرنا پڑا۔ یہ 14 اگست کی صورتحال تھی۔